ہیں پکے ہیں اور جو جا چکے ہیں وہی کچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں تو اپنے ساتھ آپ کا مائک بہت اچھا بن رہا ہے، لیکن اب جو ہے تھوڑا سا آپ کو کم کر دیجیے، تھوڑا سا بیس دے کر تھوڑا آواز بڑھا رہا ہے۔ ممبر رسول پر اللہ کا فروز معزز علماء کرام دیگر سامعین پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے آپ سب کا جو ہے خیال ہے، اور یہ وقت اب تقریر کا نہیں رہا ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ پیاز لینا دینا حرام ہے تو گھر میں جا کر سب سے کہ پیاز کھانا حرام ہے، تب سے کہ پیاز کھانا نہ چھوڑ دیے۔ اور میں صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، واقعی میں آپ لوگوں کی ہمت اور حوصلہ پر داد دینا چاہوں گا۔ اور ابھی رات کا 1 بج رہا ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ رات کے 1 بج گئے ہیں، رات کے 1 نہیں بجے ہیں۔ آپ اور ہم ابھی اس مقام پر آپ پہنچے ہیں، اس لیے میں بھی کوئی تمید اور کچھ زیادہ لمبی چوڑی کے ادھر ادھر نہیں، کیونکہ میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا کہ ہم اس مقام کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی یاد میں جاگتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، تو اس کی دعا ٹالی نہیں جاتی، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو ابھی ہم دعاؤں کے قبولیت کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہذا تھوڑی دیر اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے۔ روزانہ ہم رات کو 12-1 بجے تک عموماً جو جاگتے ہیں، ہمارا نوجوان جاگتا ہے، موبائل میں فیس بک، واٹس ایپ موبائل چلاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ یہاں جاگ رہے ہیں تو وہ جاگنا آپ کا رائے گا جا رہا ہے، لیکن یہ جاگنا آپ کا رائے گا نہیں جائے گا، یہ جاگنا آپ کا برباد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ ان محفلوں کو اللہ کے فرشتے چراغ لے کر کے ڈھونڈا کرتے ہیں، ان محفلوں کو اللہ کے فرشتے چراغ لے کر کے ڈھونڈا کرتے ہیں، اور صبح صادق سے پہلے رب تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم، فلاں گاؤں یعنی 8 کھمبا میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، اور لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی بستر استراحت کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے، تیرے محبوب کی باتیں سن رہے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جا کہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ شامل تھے
میں نے اس محفل پاک کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی گناہوں کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرات، تو آج اگر ہم بیٹھے ہیں تو اگر اللہ کو ہمارا یہ بیٹھنا پسند آ جائے، یہی ادا ہماری پسند آ جائے، تو ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے اس محفل پاک کے صدقے میں۔ تو آپ لوگ کو سننا چاہتے ہیں یا پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے؟ اگر سننا چاہتے ہیں تھوڑی دیر تو تھوڑا سا آگے آ جائے، آگے کی کرسیاں پر کر لیجئے۔ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسا کہ میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سبھی سمجھدار لوگ ہیں، لہذا کسی کو بتانا نہ پڑے۔ اگر میں جانتا ہوں کہ جو ہے کون سننا چاہتا ہے، کون کب لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آپ سننا چاہیں گے تو کچھ باتیں سنائی جائیں گی، اور اگر نہیں سننا چاہیں گے تو پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا، کیونکہ طوفان نور لانے سے کیا فائدہ، دو بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے۔ بسد انداز اقتائی بغایت شان زیبائی، امیر بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی، اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی دل افروز سعد کی ترجمانی، امام و عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، اور جب رب حبلی امتی کی صدا امام و عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے کانوں سے ٹکرائی تو بے اختیار پکار اٹھے، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگار امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل سعید حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت عبدالمطلب کی راحت جان و دل، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے لیے سجائی گئی ہے۔ یہ اس نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی محفل ہے کہ جن کے لیے بزم کائنات سجائی گئی، جن کے لیے محفل کون و مکان سجائی گئی، جن کے لیے ہستی کا چراغ جلایا گیا، جن کے لیے باغ دو عالم کو آراستہ کیا گیا، یہ اس نبی کی ولادت پاک کی محفل ہے جو باعث تخلیق کل کائنات ہے۔ تبھی تو امام و عشق و محبت اور شاہ امام احمد رضا خان بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، اور ساتھ ہی یہ بھی جان لے کہ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی محفل ہے جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا تو روایت میں ہے کتابہ اسمہ علی العرش کہ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کو عرش پر لکھا۔ کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا تاکہ عرش والے بھی دیکھ لے، شمس و قمر بھی دیکھ لے، خوشک و تر بھی دیکھ لے، جن و بشر بھی دیکھ لے، حور و ملک بھی دیکھ لے، اور جنت کے دربار بھی دیکھ لے، اور آسمان کے فرشتے جان لے ان کی شان و شوکت کو۔ تبھی تو امام و عشق و محبت اور شاہ امام احمد رضا خان بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا۔
اور ساتھی یہ بھی جان لے کہ یہ نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی جان لے کہ ان کی ملک میں صرف زمین ہی نہیں بلکہ ہفت و آسماں، عرش و کرسی سب انہی کے زیر نہیں۔ تبھی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں اس کی ملک میں آسمان کہ زمین ہی کے زمان ہے۔ حضرات محترم اب آئے چند حوالہ سماعت کر لیجئے۔ تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ نمبر 38، مشکات شریف صفحہ نمبر 513، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 210 کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین کہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام آپ گل مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس حدیث پاک کا معنی بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں انہو کانا نبیًا بالفعل عالما بنبوتہ کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالفعل نبی تھے اور اپنی نبوت کو جانتے تھے، یعنی آپ کو یہ علم تھا کہ میں نبی ہوں، یعنی علم الہی میں نبی ہونے کی بات ہے اور نہ ہی کسی تصور کی چیز ہے اور نہ ہی کسی وہم و گمان کی بات ہے، بلکہ آپ اس وقت بھی حقیقتاً میں نبی تھے۔ تبھی تو امام اس کو محبت فرماتے ہیں ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پیسر کی ہے اور ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو بشر کی ہے۔ حضرات اب آئیے مین پوائنٹ میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ وہی نور پاک نسلن بعد نسلن پاک شکمو طیب و طاہر سلبوں سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں آیا، بے شمار عجائب و غرائب کا صدور ہوا، شاہد کسرات کے میلات میں زلزلہ آ گیا، دیواریں پھٹ گئی اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ روایت میں آتا ہے